دیکھ کر کے آپ گھبرائے نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف 7 سے 8 منٹ کے لیے میں حاضر آیا ہوں، 6-7 منٹ کے لیے میں حاضر آیا ہوں، اور میرے بعد آپ مکمل تقریر حضرت علامہ مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی بابا سے آپ سماعت کریں گے۔ اب جدھر سے گزر رہے ہیں، ہر ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جھارکھنڈی بابا کو لائیے، اسٹیج پہ لائیے۔ بالکل آپ کے سامنے ہیں، اسٹیج پہ ہیں، آپ چہرے کی زیارت کیجئے اور مکمل آپ ان سے تقریرات سنیں گے۔ بس میں 2-4 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ایک بار آئیے محبت سے بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے اراکین کمیٹی نبی نگر کے سارے غوث اعظم کے دیوانے، مبارکباد ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کفردۃ علی حکم التصالی، کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ غوث اعظم کی نظر اس کانفرنس میں جتنے بھی آنے والے ہیں غوث اعظم کی نظر ہے۔ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے لکھا کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ آئیے ایک بار اور محبت سے بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک منتر پڑھتے ہیں، اس منتر کو سنیے۔ لا الہ ہر نپاپم الا اللہ پرم پدم جرم بے کٹ پراپت انتی جپے نام محمدم۔ کہا گیا جس نے لا الہ پڑھ لیا اسے حیات جاویدانی نصیب ہو گئی، جس نے الا اللہ کی ضربیں لگا لی بے شمار پڑھ لیا وہ امر اور انمٹ ہو گیا۔ اے منوش، اگر تو سورگ میں جانا چاہتا ہے، جنت پراپت کرنا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو نام اسم گرامی محمد رسول اللہ کے نام کی مالا جپ لے، تجھے جنت مل جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا کرے، وہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ حضرات آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال چلتا رہے گا، لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 82 پر یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت کے 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے لے کر کے مغرب کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ۔ پتے کی چوڑائی مشرق سے لے کر کے مغرب کے برابر ہوگی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ جمعہ میں آپ لوگ تو مسلسل مجھ سے سنتے رہتے ہیں، میلاد شریف میں سنتے ہیں، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ کے یہاں سنتے ہیں، تو یہ زبردستی مجھے بھی سنانا پسند نہیں ہے، صرف میں حاضری کے طور پہ آیا ہوں۔ ایک بار ذرا مسکرا کے اور بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت
جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے، شہر قسطنطنیہ سے گزر ہوا۔ جب وہاں پہ داخل ہوئے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا، او لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور کیا بتائیں، حضور کیا بتائیں، ہمارے بادشاہ کی جو بیٹی ہے ان کی طبیعت خراب ہے، دماغی سنتلن بگڑ گیا ہے، حضور کیا بتائیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس جگہ پہ جمع ہیں تاکہ کوئی حکیم مل جائے، کوئی ڈاکٹر مل جائے جو بادشاہ کی بیٹی کو اچھا کر سکے، کوئی طبیب مل جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو میں بادشاہ کی بیٹی کا علاج کروں گا، چلو مجھے لے کر کے چلو، چلو مجھے لے کر کے چلو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نظر جب لڑکی پہ پڑی تو لڑکی زارو قطار رونے لگی، آنکھیں زارو قطار رونے لگی، خوب رونے لگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میری بیٹی رو مت، آنسو مت بہاؤ، بلکہ میری آواز میں آواز تو ملاؤ، بلند آواز سے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لڑکی نے جیسے ہی بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھنے کی برکت سے لڑکی کے پاؤں کی زنجیریں ٹوٹ کر کے گر گئی۔ شاہ وقت نے جب یہ ماجرا دیکھا کہنے لگا کتنا اچھا حکیم ہے، کتنا پیارا حکیم ہے جس نے میری بیٹی کو شفایاب کر دیا ہے، میری بیٹی کو اچھا کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او وقت کے بادشاہ تم بھی کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہیں بھی کفر کی زنجیروں سے رہائی نصیب ہو جائے۔ اب جو وقت کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا تو اس کے ساتھ اس کی پوری قوم بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی اور پورے ملک میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ درحق صابری کہتے ہیں بس یہی آرزو ہے، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ارے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ابھی غوث اعظم کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، آمد بھی نہیں ہوئی ہے، پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، جس طرح سے آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں زمین پہ، جس طرح آج ہماری ولایت کے ڈنکے زمین پہ ہیں، اسی طرح سے ایک نوجوان اسی زمین پہ ظاہر ہوگا، اسی زمین پہ ظاہر ہوگا، بغداد کی زمین پہ ظاہر ہوگا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پہ ہے، میرا قدم ہر ولیوں کے گردن پر ہے، اور سارے ولی ان کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے، سارے ولی ان کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ حضرات نہ ہم نے خطبہ پڑھا، نہ ہم نے کوئی آیت کی تلاوت کی، بس اسی ترجموں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بس